بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے نام سے جانتی ہے۔ بایزید بسطامی پیدائشی ولی تھے، لیکن ولایت میں ایک منزل ہے، ولایت کی کئی منزلیں ہیں، اس میں سے ایک منزل یہ ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ جب ولی مقام حضوری پا لیتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ وہ دیدار یار کی لذت سے مسرور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی اسی مقام حضوری کو پانا چاہتے تھے۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، کہا اماں جان مجھے مقام حضوری چاہیے، لیکن دن میں کماتا ہوں، پھر تمہاری خدمت کرتا ہوں، ضروریات کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور عبادت نہیں کر پاتا۔ ماں اگر اجازت دے میں جنگلوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں تو جلد سے جلد مقام حضوری میں پالوں گا۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا، کوئی بات نہیں، جا اجازت دیتی ہوں۔ بایزید بسطامی گھر سے نکلے اور تقریباً 40 سال تک کے غار میں جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی۔ کس طرح کہ سحری کرتے تو درخت کی پتیوں پر پانی سے افطار، کبھی پتیوں پہ افطار اور سحری پانی سے، بس یہی، کبھی اناج کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ 40 سال گزر گئے، بال بھی نہیں کٹائے، بال لمبے لمبے ہو گئے، داڑھی بڑھ گئی، ایک جبہ پہن کر نکلے تھے اس کے چتڑے اڑ گئے۔ 40 سال کبھی اس گار سے اس گار، اس گار سے اس گار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے، سامنے بستی نظر آئی، رات کا وقت تھا۔ بایزید نے سوچا یہ بستی تو جانی پہچانی سی ہے، دل میں خیال آیا بایزید یہی تو بسطام ہے، یہی تو تیرا وطن ہے، یہی تو تیرا شہر ہے۔ جب بستی کو پہچان لیا کہ بسطام میں آ گیا تو اماں کی یاد آئی کہ اسی بستی میں تو میری ماں بھی رہتی ہے۔ 40 سال ہو گئے ماں کو چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوانی سے بوڑھا ہو گیا، میری ماں ہے بھی یا انتقال کر گئی۔ ماں کی یاد آئی تو بستی کے اندر گئے، پہچان سے آگے بڑھے۔ دل میں خیال تھا اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جائیں گے، زندہ ہوگی تو ملاقات کریں گے۔ جب اپنے محلے میں پہنچے تو گھر صحیح سلامت تھا، دل کو قرار آیا اماں تو زندہ ہے، اگر زندہ نہیں ہوتی تو گھر اجڑ گیا ہوتا۔ اس کے بعد سوچا رات کافی طویل، رات کافی گزر چکی ہے اور اندھیری رات ہے، ہو سکتا ہے ماں تھک ہار کر سوئی ہوگی، اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی۔ گھر کے جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھ گئے، دل میں خیال آیا بایزید اگر تیری ماں اتنے بڑھاپے میں تجھے نہیں پہچانے گی، 40 سال کے بعد جو تو آیا ہے اگر نہیں پہچانے گی تو تو دلیل کیا دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل دے گا؟ سوچ رہے ہیں ایسے میں برتنوں کے کھنک کی آواز آتی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ بایزید خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، ماں اٹھ گئی، ایک ہاتھ دروازے پر جیسے ہی مارا، بس ایک ہاتھ دستک کا مارا، اندر سے رقت انگیز آواز آئی بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، میری ماں تو میرا چہرہ ہی نہیں میرے تو دستک کا انداز بھی پہچانتی ہے۔ 40 سال کے بعد بوڑھی ماں میرا انداز دستک بھی فراموش نہ کی تو مجھے کیسے فراموش کرے گی؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ دروازہ کھلا، بوڑھی ماں نے بایزید کو دیکھا، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، میرے بیٹے تو آ گیا۔ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، اولاد کتنی عمر رسیدہ ہو جائے، ماں کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور دونوں بایزید کے گالوں پہ رکھ دیا اور کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ بایزید کی آنکھ میں آنسو تھے، بیٹے تیری داڑھی اتنی بڑھ گئی، تیرے جبے کے چتڑے اڑ گئے، تیرے بال اتنے بڑھ گئے۔ ہاں ماں، ایک جنگل سے دوسرا جنگل، دوسرے سے تیسرا، یہی کرتا رہا، اچانک بسطام میں آیا تو تیری زیارت کا شوق آیا۔ ماں بایزید سے ماں نے کہا بیٹا کتنے سال سے تو گیا تھا؟ ماں 40 سال سے۔ بیٹا اللہ مل گیا؟ بیٹے اللہ مل گیا، اللہ مل گیا؟ نہیں ماں، نہیں ملا، جو مقام چاہتا تھا مل گیا، نہیں ملا ماں۔ کتنے سال عبادت؟ 40 سال۔ ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، پانی سے روزہ رکھا، 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا، نہیں ملا بیٹا اللہ؟ نہیں ماں نہیں ملا۔
ویسے ہی گال ہاتھ میں لیے آنکھ میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف رخ کرتے، اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی، کامیاب نہ ہوا، مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے۔ بس یہ دو جملے کہنے تھے، بایزید بسطامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے، مقام حضوری مل گیا۔ بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو گاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے، خدا تو یہاں ہے۔ 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے دو جملوں نے اس منزل پر پہنچا دیا۔